امریکہ ایک سپر پاور ہے، کیا اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ سپر پاور کی وہ جو ہیجمنی ہے وہ اب ٹوٹ چکی ہے؟ جس طریقے سے آپ نے مڈل ایسٹ کے ملٹری بیسز کی بھی بات کی، ایران نے تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے ان کو مارا ہے، تمام ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ابھی تک اس کی بندش اور اس کو نہ کھلوانا، اس کو سیکیورٹی نہ دینا، کون سے سپر پاور امریکہ رہ گی غنی صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ریاست کو اس قسم کی لیڈرشپ دی اس وقت جنہوں نے اپنی گردنیں اڑوا دی۔ مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اب یہ فتویٰ دیا ہے کہ جی ہم نیوکلیئر پاور بنیں گے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نیوکلیئر کا فیصلہ جی ایران کو نیوکلیئر بن جانا چاہیے۔ اگر مجھے پوچھا جائے، ان کی نیچے شہر کے شہر آباد ہیں جو میزائل زمین کے نیچے، اوپر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اور ہے، نیچے جو نظر آتا ہے وہ امریکن اور نیٹو تمام کی پوری طاقت سے ابھی تک بیونڈ ہے۔ اچھا، امریکی پائلٹ وہاں پہ تھا، کیا وہ امریکہ لے جانے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ دو تھے، ایک رہ گئے، ایک لے گئے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو احتیاط کرنی چاہیے، ادھر اس کو مار پڑے گی۔ بوٹ آن گراؤنڈ پاسبل نہیں ہے۔ بوٹ آن گراؤنڈ امریکن ٹوپس نے آج تک کہیں نہیں جیتا۔ امریکہ کے جس میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور نہیں بنے گا کبھی، جو بھی ان کا افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ خود جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا۔ بیلسٹک میزائلز کی رینج کم سے کم اتنی ہوگی کہ ان کی رینج اسرائیل تک نہ پہنچے، ان کا یہ مطالبہ ہے۔ آبنائے ہرمز جس طریقے سے پری وار سچویشن کے اندر بغیر ٹول کے چل رہی تھی اس طریقے سے چلے گی۔ ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے آپ یہ ڈیل کریں گے؟ ایران آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں اس کا ایران کامیاب ہوگا جی۔ کس طریقے سے؟ میں آپ کو بھی ایران آلریڈی کامیاب ہے۔ حل یہ ہے کہ ان کو دونوں سائڈ کو صلح کر لینی چاہیے۔ میں کس طریقے سے میں بتاؤں، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ ہرمز کھولیں اور ایٹ دی سیم ٹائم ایک منٹ بھی لیٹ نہیں، وہ اپنا بلاکٹ اٹھا کے ختم کر۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمر شریف لغاری پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرامی، آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی مفید ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ ہماری ناظرین کے لیے، کیونکہ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے لگے ہیں وہ اس وقت سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، اور تمام ناظرین کے دماغ میں، دل و دماغ میں یہ سوال ہے کہ یہ جو اس وقت وار سچویشن چل رہی ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اس میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں جس طریقے سے تھوڑی بہت سچویشن کنفیوژن جو ہے اس کے اندر نظر آ رہی ہے سچویشن کے، اس سے پتہ لگ نہیں پا رہا کہ مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، یا کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے، یا اس کے بعد جس طریقے سے امریکہ کی جانب سے وہ ناکہ لگایا گیا ہے، دو ناکے آبنائے ہرمز پہ لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انکلوڈنگ پاکستان اور یورپ تک اس کے ریپرکشنز جا رہے ہیں، تجارت رکی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اس تمام سینیریو کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جس طریقے سے اس وقت سب سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے سٹارٹ میں ہی اس وار کے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی غلطی کی جائے گی امریکہ یا اسرائیل کی جانب تو یہ ایک ریجنل وار بن جائے گی، اور وہ یہ ریجنل وار بن چکی ہے۔ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے موقف امریکہ کا یا اسرائیل کا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم طور پر جو ہے وہ یہ انہوں نے حملے کیے ہیں ایران کے اوپر، اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کو ہلاک کیا ہے، ان کی اسیسینیشن کی ہے۔ تو سوال اب مودبانہ سے یہ بنتا ہے کہ جہاں سوال ہے کہ کیا ایران اب نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے، جہاں ہم افزودہ یورینیم کی بات کرتے ہیں یا اس کی منتقلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا ان کے بیلسٹک میزائلز کے پروگرام کے حوالے سے یا ان کی رینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں جو 15 پوائنٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اس نیگوسیشنز کے اندر جو رکھیں گے ان کے اس کے اندر سب سے اٹ موسٹ سگنیفیکنٹ ہے۔ دوسری
جانب جو ایران نے یہ پوائنٹ رکھے ہیں کہ وہ اب نائے ہرمز کے حوالے سے یا کہ جو ان کے پراکسیز ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم حماس کی بات کرتے ہیں، ہم حوثیوں کی بات کرتے ہیں، ہم حزب اللہ کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی لبنان کے حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ مستقبل کے اندر نہ تو ایران پر نہ ایران کے تمام جو وہ پراکسیز ہیں یا کہ ان کے جو ان کے ساتھ جو کولیبوریشن کے اندر جو بھی گروپس ہیں ان پر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا اور ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ بھی ختم کر دی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اسی حوالے سے آج ہم پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ اصل یہ ہونے کیا جا رہا ہے. کیا یہ ورلڈ وار 3 کی طرف معاملہ جائے گا کہ یا یہ بہت جلد مذاکرات ہو کے پھر جو ہے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اسی حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جناب کرنل سیف قریشی صاحب موجود ہیں جو کہ میرے خیال میں اس حوالے سے بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور بین الاقوامی امور کے اوپر بڑی مہارت رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب، آپ نے ٹائم دیا، آپ کے پریشیس ٹائم میں سے آپ کو زحمت دیا. سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہم یہ کرنٹ سینیریو پہ آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بتایا جائے کہ پری وار سچویشن کیا تھی جہاں ایران کی جانب جب حملے کیے گئے تو اسرائیل اور امریکہ نے کیا کہا کہ ہم پریمپٹیو طور پر ہم یہ حملے کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ نیوکلیر پاور بن گیا تو ملک کے دنیا کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گی. تو اس حوالے سے ذرا پری وار سچویشن اگر تھوڑا ماضی بتانا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو ہمیں مڈل ایسٹ کی ہسٹری جی پہ بھی دیکھنا ہوگا جی کہ جو مڈل ایسٹ کا سارا ریجن ہے جی اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. جی آیا یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھی، آیا یہ پراپر کنگڈم تھی، یا کہ یہ با اثر سرداروں کے گروپ تھے اور لشکر تھے جن سے وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی روٹی روزگار کے لیے بحری ٹریفک کو ڈسٹرب کیا کرتے تھے یا لوٹا کرتے تھے یا ان میں سے اپنا حصہ ڈالا کرتے تھے اس علاقے میں. اور جب وہ تو کہتے رہے ہیں کہ یہ بحری قزاقوں کے اڈے تھے، جو کہ بعد میں جب برٹش گورنمنٹ کو جب وہ رول کر رہے تھے ادھر، یہ ہم بات کر رہے ہیں 1819 کی، تو ان کو راستہ کلین نہ ملنا، ان کے لاجسٹک لوٹے جانا، ان کی ٹریفک کو ڈسٹرب کرنا. پھر جب یہ زیادہ چیز بڑھ گئی تو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ آ کے ان سے معاملہ طے کریں. معاملہ طے ہوئے تو چیزیں ساری واپس برٹش گورنمنٹ کے پاس. جگہ جگہ بے شک یو اے ای تھی یا باقی دیگر ریاستیں تھیں یا ایون سعودیز تھے، ان کے اوپر معاملہ طے ہوئے. اس وقت تیل کی اتنی دولت نہیں تھی، تیل بعد میں ایکسپلور ہوا. پھر جب تیل آیا تو ان کی برٹش کی تیل کی کمپنیوں نے مختلف ناموں پہ گورنمنٹ نے ان کو اسپانسر کیا اور انہوں نے آ کے ادھر چیزیں ٹیک اوور کرنی شروع کر دی. ان کے ایگریمنٹ اس وقت کسی گورنمنٹ سے نہیں، گورنمنٹ تھی نہیں، ان کی ایگریمنٹ ان سردار صاحبان کی فیملی سے ذاتی طور پہ جو کہ آج بھی موجود ہے. اور ان میں 1 to 1 معاملہ یہ ہوا کہ جو یہ کمائیں گے وہ برٹش میں جائے گا، وہ ویسٹ میں جائے گا. یہ کسی کے ساتھ ان کی مرضی کے بغیر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اپنے معاملات میں یا انٹرنیشنل افیئر میں یا کوئی اور کسی معاملے میں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شیپ لیتی گئیں. بیچ میں پیریڈ وہ لارنس آف عربیہ بھی آپ نے سنا، ان کے ایجنٹس فارن کے برٹش سے معاملات ساتھ پھر پارٹنرشپ ہو گئی دیگر کنٹریز کی، خاص طور پہ یو ایس اے کی. اور یہ کمپنی جو آپ کو بی پی کے نام پہ بھی آئل کی بہت بڑی کمپنی ہے، اسی نے ادھر سے برتھ لی تھی. پھر یہ جو آپ کو ابھی ان کی سعودیز کی ارامکو، ارامکو کا بھی بیس ایسے مشترکہ ہی ہے. جو بڑی خوفناک بات ہے ورلڈ کے لیے، یہ مسلم ورلڈ کے لیے، یہ باقیوں کے لیے، کہ پرٹیکولرلی یو اے ای نے تو لمٹ کراس کی. انہوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا
جی انہوں نے اسرائیل کی کھل کے حمایت کی. ان کی کمزوری نے ان کے ڈیفنس کی کمزوری میں، سیکورٹی کی کمزوری میں، ان کی زیادہ کارپوریٹ سیکٹر میں کنورٹ ہونے میں، ان کی اپنے ملک کو ڈیفنس کے طور پہ ڈیفینسیبل نہ بنانے میں، انہوں نے ڈیفنس اور نیشنل سیکورٹی اور اپنا سارا ملبہ ڈال دیا، یا اس نام پہ ویسٹ نے ان کو خرید لیا، ان کے سارے معاملات اپنے پاس رکھے، ادھر بیسز بنائے، اور بیسز جب بنے تو پھر امریکہ نے سپر پاور نے، جس کے 500 سے زیادہ بیسز انہوں نے بیسز اس طریقے سے بنائے کہ انہوں نے مسلم ورلڈ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اگر یہ ہم کہیں کہ یہ مسلم امہ کے بیک میں چڑا گوپا گیا، یا ہم یہ کہیں کہ یہ کینسر جو گرو کیا یہ بالکل سینٹر میں پلانٹ کیا گیا. تو اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو کہ جہاں ملٹری بیسز کی مڈل ایسٹ کے اندر بات کرتے ہیں ہم، یو اے ای کی بات کرتے ہیں یا قطر کی بات کرتے ہیں، سعودی عربیہ کی، کیا جو یہ عربی حضرات ہیں کہ عرب ممالک اس چیز سے آشنا نہیں تھے کہ مستقبل کے اندر ان کو اس چیز کے ریپرکشنز بھگتنے پڑیں گے؟ میں یہ کروں جی کہ یہ حقیقت ہے کہ ان کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کیا. اچھا. کیونکہ یہ کوئی گورنمنٹ تو نہیں تھی، کوئی فورس نہیں تھی، یہ کوئی آرگنائزڈ حکومتیں نہیں تھیں، کوئی منشور نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا، کوئی ڈیموکریٹک یا ایون ڈکٹیٹر پراپر آرگنائزڈ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا لا اینڈ آرڈر، لوگوں کی حفاظت اور ملک کی حفاظت سب سے بڑا شعبہ ہوتا ہے. اسی کے اوپر آپ دنیا کی ایکوٹی میں کہیں کھڑے ہوتے ہیں جتنے کا مضبوط ہوتے ہیں. اگر امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے تو وہ اپنی ملٹری پاور کی وجہ سے کہلاتا ہے. اس نے اپنی ملٹری پاور ساری دنیا میں پھیلائی، اس کے بیسز پھیلائے، اس نے انویسٹمنٹ کی، پھر اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی میں آ گیا. جب بیسز بڑھے تو اس کی انڈسٹری گرو ہوئی، تو اس کو نظر آیا کہ میں چھوٹی موٹی تجارت میں یا ٹریڈ میں پڑھنے کی بجائے میں بلینز کے کھاتے میں جاؤں. اس نے اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیفنس میں شکل دی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی ڈیفنس کی مجبوری بنائی، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی ایک ٹیکنیک ہے، ایک عملی ہے. اچھا مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، کیا اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ سپر پاور کی وہ جو ہیجمنی ہے وہ اب ٹوٹ چکی ہے؟ جس طریقے سے آپ نے مڈل ایسٹ کے ملٹری بیسس کی بھی بات کی، ایران نے تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ کے ان کو مارا ہے، تمام ملٹری بیسس کو نشانہ بنایا ہے. آبنائے ہرمز کی ٹل ٹوڈے ویری ڈیٹ سر، ابھی تک اس کی بندش اور اس کو نہ کھلوانا، اس کو سیکیورٹی نہ دینا، کون سے سپر پاور امریکہ رہ گئی کرنل صاحب؟ جی میں عرض کروں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا عمر کہ دنیا میں ایران جیسا ملک جس کو 46-47 سال سے اب اس کے پاؤں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی گردن سے، اس کے موروں سے اس کو چین کر کے، سینکشن کر کے، چاروں طرف سے بند کر کے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہوئی تھی. ان کے ایسٹس تیل کی شکل میں، کسی مال کی شکل میں، کاپر کی شکل میں، ان کی نقدی کی شکل میں، یا کسی بینک ڈپازٹ کہیں بھی پڑے، صرف یو ایس اے نہیں، حتیٰ کہ چائنا تک بھی جو پڑے تھے وہ بھی فریز ہوئے ہوئے آج تک پڑے ہوئے. یہ بڑی ہی پینفل سٹوری ہے کہ جب امریکہ کو اتنا اپنی پار کا نشہ چڑھ گیا ہوا تھا اور اتنی وہ ڈکٹیشن یا ان کے اندر انہوں نے اتنی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے. میں آپ کے اپنے ملک سے، جس طریقے سے مدورو، یہ مثال ہے سب سے بڑی، جس طریقے سے چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں کہ ان کے پریزیڈنٹ کو، مدورو کو وینزویلا کے اٹھا لیا. ایک میں ابھی ساتھ اس کا طریقہ کار میں متوجہ کروں تاکہ ہمارے لوگوں کو اتحاد. طریقہ کیا ہے جی؟ یہ ملٹی پرونگ طریقہ. ملٹی پرونگ طریقے میں بیسز بناتے ہیں خاموشی سے، ٹھیک ہے، گھیرا ڈالتے ہیں چاروں طرف سے. آپ کے جتنے بارڈرز ہیں، آپ کے جو ہمسائے ہیں، ان سے تعلقات بہتر کر کے، ان کو اپنی لائن پہ چڑھا کے، ان کو ایڈ دے کے، ان کو اکوپمنٹ دے کے، آپ کی حیثیت کے مطابق ان کو 5 گنا بڑھا کر کے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کمزور کیا جاتا ہے. اگلا فیز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا اور ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ بچ جائیں گے. وہ آپ کی ٹیکنالوجی بھی روکی جاتی ہے کہ آپ یہ بھی نہیں خرید سکتے، یہ بھی نہیں خرید سکتے. آپ نے F-16 کے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈیکیڈ گزر گیا، پوچھنے والا کوئی نہیں. دیکھیے
بات یہ ہے کہ یہ فیز وہ مکمل کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینس وائز کمزور کرے. نیوکلیر کی تو بات ہی نہیں نا کہ نیوکلیر بنا جائے تو کوئی اتنا طاقتور ہو جائے. جی وہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی ریاست کو اس قسم کی لیڈرشپ دی اس وقت جنہوں نے اپنی گردنیں اڑوا دی. یہ ایک گردن نہیں اڑی ہوئی, میں آپ کو بتاؤں جی. لیاقت علی خان سے ہم شروع ہوئے تھے, وہ بھی ایسے ہی بیسٹ نہیں مروایا تھا, ابھی تو وہ پیپر انکلاسیفائڈ ہو گئے کہ جنہوں نے مروایا تھا آج ان کی اولاد بھی ان کی بی آئی پی میں مہمان ہے. اس کو ابھی بھی تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور ادھر رکھا جا رہا ہے, اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے. وہ جس صاحب تو وہ فیملی ان کے پاس ہے. اسی طریقے سے میں یہ عرض کروں گا, آگے آ جائیں آپ, جتنے رجیم چینج ہوئے آپ کے, جس کسی نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی اور اپنے ملک کا دھیان رکھنے کی بات کی, میرے خیال میں ساری باتیں ایک سائڈ پہ فرام دا انڈیپینڈنس آف پاکستان, اور جب تک ہم نے یہ تجربے کیے اس تک کسی بھی ایک فرد نے جو پاکستان کی گورننس کے اندر پارٹ تھا, پاکستان کی ایٹمی طاقت بننے میں اس کا جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا کنٹریبیوشن ہے, اس پہ خراج تحسین بنتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کی موجودہ صورتحال کے اندر موجودہ صورتحال کے اندر جہاں نیوکلیر پاور بننے جا رہا ہے ایران, اب میرا سوال ذرا میرا مودمانہ سا ہے. یہاں پر دو اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایک جو مشتبہ خامنائی صاحب ہیں, انہوں نے ریسنٹلی اب یہ فتویٰ دیا ہے کہ جی ہم نیوکلیر پاور بنیں گے, ٹھیک ہے, 60% آف افزودہ یورینیم جو ہے وہ ہو چکا ہے ان کا, 90% تک جائیں گے تو یہ بن جائیں گے, ٹھیک ہے, 60% تک تو آپ ادر جو ریلیونٹ میٹرز ہیں ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہم آیت اللہ خامنائی صاحب ان کے سپریم لیڈر کی بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں بننا چاہتے, ہم مانیٹرنگ میں رہنا چاہتے ہیں, IAEA کی جو انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی ہے. لیکن اب سوال یہ بنتا ہے, جہاں مظاہرے دیکھے گئے ایران کے اندر ریسنٹلی, ایک کانسپیریسی تھیوری کی اگر بات کریں, یا بہت سارے میں بات کروں کہ مورخ یہ لکھ چکے ہیں کہ ہر ریاست کے اندر آپ ایک ایسا اسکینڈل بناتے ہیں جس سے آپ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ ہم انٹرنل افیئر سے بھی دور رہیں گے, ہم ایکسٹرنل افیئر سے لڑیں گے, جس طریقے سے ایران امریکہ اور اسرائیل سے لڑ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو وہ فیصلہ کر لینا چاہیے ایران کو کہ یا تو یار بن جاؤ, پچھلے آپ ریولوشن کے بعد ہم بات کریں تو 30 سال سے آپ یہ کہ ایٹمی پاور بننے کی دوڑ میں, یا تو پاکستان کی طرح ہمت کر کے بن جائیں بھائی, یا تو پھر ختم کر کے آپ نائے ہرمز کو بھی کھولیں, اور پھر جو مسائل آپ کے بھی وہاں کے لوگوں کو ہیں یا جہاں یورپ تک اور پاکستان تک اس کے ریپریشنز ہیں وہ ختم ہو جائے. سر دیکھیے میں عرض کروں, ہم نے اس معاملے پہ پاکستان میں جی بننے سے پہلے بہت اسٹڈی کی. اس وقت کے پرائم منسٹر نے ہر ایک سے مشاورت بھی کی, دلیری اپنی جگہ, مشاورت اپنی جگہ, فیصلہ انتہائی کیلکولیٹڈ اور سارے کانسیکوینسز کو سامنے رکھ کے لیا گیا. ہمیں پتا تھا ہم پہ سینکشن لگے, ہمیں پتا تھا, مگر بات یہ ہے کہ سوائے نیوکلیر کے آپ کے وسائل اتنے نہیں ہیں باقی ملکوں کے کہ آپ لیٹسٹ ویسٹ کی ٹیکنالوجی کو, اس کے اسلحے کو, اس کے فورسز کو, اس کے نیول کے آرمیڈاز کو, اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو, اور اس کی ہائی ٹیک سیٹلائٹ سے کنٹرول ہوئی ورٹیکل وارفیئر کو آپ جیتے بھی, لڑیں بھی, وکٹوریس بھی کلائیں اور بچ بھی جائیں. یہ سارا کچھ بہت مشکل فیز ہے جو ایران نے کر کے دکھایا. یہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا آج تک, اور آئندہ بھی شاید بڑا مشکل ہو. میں یہ عرض کروں گا کہ نیوکلیر کا فیصلہ ایران کو نیوکلیر بن جانا چاہیے. اگر مجھے پوچھا جائے تو ایران کو نیوکلیر جب 47 سال ہو گئے ہیں اور آپ نے نیوکلیر نہ بنایا, نہ آپ نے نیوکلیر استعمال کیا, نہ آپ نے نیوکلیر کی تھریٹ دی امریکہ, نہ آپ امریکہ کے آس پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو, ابھی ادھر میزائل بھی پھینکنے کی پوزیشن میں ہے کہ یا نہیں ہے. فی الحال جو کلیم کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے, وہ تو 2500 کلومیٹر کرتے ہیں, وہ 12000 کلومیٹر پہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے ڈیولپ, ٹیکنالوجی بہت تیزی سے آگے جاتی ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بے گناہ مارے جا رہے ہیں. 47 سال کی جو سینکشن بھی لگی تو وہ بھی ان کی طاقت دیکھ کے تو ان کو گرانے کے لیے لگے گی. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, یہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے ڈائریکٹ,
یہ نہیں کہ امریکہ پہ کیا، یہ نہیں انہوں نے کسی ویسٹرن کنٹری پہ کیا، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے ان کے کسی بیس پہ آس پاس کیا جو گھیرا ڈال کے مڈل ایسٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے تو صرف جب ان کے اوپر سینکشن لگ گئی تو انہوں نے اپنے ڈیفنس کو بہتر ضرور کیا۔ یہ دیکھنا پڑے گا جو ڈیفنس ایران نے آج تیار کیا وہ تمام ملٹری ہسٹری کے اسکالرس کے لیے اور یونیورسٹیز کے لیے ایک ایسی کتاب کھل گئی ہے کہ جس کو بار بار اسٹڈی کر کے لوگ سیکھا کریں گے۔ سارا کچھ انڈر گراؤنڈ لے جانا، حتیٰ کہ اسٹیٹ آف ہورمس میں جو شیلو واٹر ہے اس کے نیچے بھی وہ پراپر ٹیوب لگا کے تو ادھر بھی نیچے سارا کچھ ڈالا ہوا ہے۔ مطلب کہ آپ اتنا نیچے ہر جگہ چلے گئے ہیں کہ جو اس وقت ویپنز موجود تھی کہ جتنے بھی گہرے کلومیٹر وہ نیچے آپ کو زخمی کر سکتے تھے یا ایلیمینیٹ کر سکتے تھے، آپ نے اس سے بھی نیچے چلے گئے اور اس سے بھی زیادہ کنکریٹ لینٹرز ڈال دیے نیچے جا۔ ابھی جب یہ کیا، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ساری جاتے ہیں، جان بچانا علیحدہ فعل ہے، ہر گھر کو محفوظ۔ انہوں نے اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی نیچے لے گئے، ان کی نیچے شہر کے شہر آباد ہیں جو میزائل زمین کے نیچے، اوپر جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اور ہے، نیچے جو نظر آتا ہے وہ امریکن اور نیٹو تمام کی پوری طاقت سے ابھی تک بیونڈ ہے۔ اچھا، کس وجہ سے ایران کھڑا ہے؟ ایران نے 250 بلین کا ڈیمیج کرا کے اپنی بلڈنگ کا، ہزاروں لوگ شہید کرا کے، کئی گھر جو ہیں جہاں کے فیملیز ختم ہو گئی ہیں، اس کے باوجود ابھی تک وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، اور وہ اندر بنکروں میں نہیں کھڑے۔ جی، اسرائیل والے سارے بنکر میں ہفتہ 10 دن 15 دن رہ رہے ہیں، وہ سانس بھی نہیں، وہ سارے سڑک پہ کھڑے ہیں، بچوں سمیت، بیویوں سمیت، بہنوں سمیت، والدین سمیت، ان کے اپنے بزرگ بھی ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ادھر مریں گے۔ فارو جڑ ایکٹیو جنگ ہو رہی ہے، 250، 300، 500 جہاز کٹھے حملہ کر رہے ہیں، ان کی ڈیلٹا فورس، ان کی پیرا ٹروپس، ان کے پیرا شوٹرز اصفہان کے اوپر ایسے آئے ہیں جیسے ویو در ویو، ایک دفعہ نہیں 4 ویوز آئی ہیں، اور بڑی ہی شدید فائٹنگ ہوئی ہے ادھر۔ ان کا وہ لے جانا چاہتے تھے نیوکلیر والا سلسلہ، ادھر سے لے کے مشن یہ تھا کہ اس کو لے کے جائیں گے، نہیں لے جا سکے بائی فورس، فیل ہوئے ہیں، شکست ہوئی ہے بری۔ ابھی تک میڈیا نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہوئی، وہ بہانہ لگاتے ہیں صرف پائلٹ کا۔ پائلٹ کسی اور ایریے میں تھا، پائلٹ تو اس ایریے میں نہیں تھا اصفہان کے آس پاس، پائلٹ تو کہیں امریکی پائلٹ وہاں پہ تھا، کیا وہ امریکہ لے جانے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں؟ 2 تھے، ایک رہ گئے، ایک لے گئے، مگر اس کو جو لے کے گئے کن صاحب کو وہ کوئی اور ایریا تھا، وہ تو ادھر ماؤنٹینز میں نیچے غار میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کا چونکہ سگنل جا رہا تھا، وہ پہنچ گئے اس کے پاس، وہ سگنل لے آیا سیدھا اس کے بعد بہرحال جہاں ان کو بوٹ آن گراؤنڈ کر کے لڑ کے چیز لینی پڑے گی۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو احتیاط کرنی چاہیے، ادھر اس کو مار پڑے گی۔ بوٹ آن گراؤنڈ پاسبل نہیں، بوٹ آن گراؤنڈ امریکن ٹروپس نے آج تک کہیں نہیں جیتا۔ وینزویلا میں جو لے گئے ہیں وہ کوئی ملٹری ایکشن نہیں تھا، وہ تو ملی بھگت ایکشن تھا۔ ملی بھگت کرنے میں CIA کے رجیم چینج، $1 بلین کے ڈبے دینے میں اور لوگوں کو خریدنے میں، وہ یہ ان سے ایکسپرٹ کوئی نہیں ہو یہ دنیا میں کسی بھی۔ یہ تو بالکل افغانستان کو دیکھا جائے، ہم ویتنام کی بات کریں، ماضی میں یہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناکام ہوئے بوٹس آن گراؤنڈس کی بات کریں۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں، جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی عوام اور ایران کی پاسداران انقلاب یا ایران کی گورنمنٹ کی آپ دلیری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کرنل صاحب، اب سوال یہ بنتا ہے اب کس طریقے سے اس چیز کو کیش کریں گے؟ اب ان مذاکرات کے سارے فیس کے اندر مذاکرات کے اس تمام سینیریو کو ٹل ٹوڈے آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹل ٹوڈے میں نے تو یہ بڑی دیر سے وار شروع ہونے سے پہلے 3-4 مہینے کھل کے میں نے اسٹڈی سارا کیا، میرے تھنک ٹینک نے ان کا نچلے والا سسٹم، ان کی چائنا سے جو آیا ہوا لیٹسٹ، وہ جو ان کو رشیا سے آ رہا ہے، وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ چائنا، رشیا اور ایران تیار بیٹھے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آئیں، یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آئیں، اس لیے چاہ رہے تھے کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہ کہیں اور جا سکے۔ میں چائنی کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں۔ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے گا، انہوں نے کہا کہ آپ نیوکلیر کی بات کریں کہ پہلی اسٹرائک آپ کریں گے
دوسری کرنے کے قابل ہم نہیں آپ کو چھوڑیں گے. بی ویری. یہ ٹوٹل 2 لفظوں میں سارا میسج. اور یہی میں آپ کو بتاؤں ایون پاکستان یا ایون ایران جس نے ہم سب نے اتنی تیاری کی ہوئی ہے اور اس ٹیکنالوجی کی اور اس ایکسپرٹائز کی تیاری کی ہوئی ہے, اتنے خوفناک چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ دیکھیں نا ہم نے تو اپنا ملک بچانا ہے, اپنے لوگ بچانے ہیں. اور جب ہم اٹامک ہے تو اٹامک تو آ سکتے ہیں, انڈیا بھی اٹامک ہے. ہمیں تو ہر طریقے سے ہر کانسیکوینسز کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے, تو ہم اس کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں. ایران ہمارا اندازہ نہیں تھا بہت سارے لوگوں کا. ہم سب نے یہی دیکھا تھا کہ وہ گئے لیبیا میں گئے, انہوں نے ایکشن کیا, سیریا میں گئے, فلاں کے جدھر بھی گئے ادھر ہی آلریڈی چیزیں تیار پڑی ہوتی تھیں. لوگ سڑکوں پہ گالیاں چالیاں دے رہے ہوتے تھے. پیڈ تمام پروٹیسٹ پیڈ تھی سی آئی اے کی, ایون ایران میں جو جنگ سے پہلے ہوئی. اچھا اس میں مجھے یہ بتایا نا, مذاکرات جو ہو رہے ہیں اب ان تمام سینیریو کے اندر جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران اپنی سائڈ پہ ایک مضبوط پارٹی ہم سمجھتے ہیں, جہاں جس کو سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی بھی سپورٹ ہے, ملٹری وائز بھی سپورٹ ہے, چائنا کی بھی آپ بات کریں, رشیا کی بھی بات کریں, مجھے یہ بتائیں جو 15 نکات ہیں امریکہ کے, جس میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر پاور نہیں بنے گا کبھی, جو بھی ان کا افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ خود جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا, بیلسٹک میزائلز کی رینج کم سے کم اتنی ہوگی کہ ان کی رینج اسرائیل تک نہ پہنچے, ان کا یہ مطالبہ ہے. آپ نائے ہرمز جس طریقے سے پری وار سچویشن کے اندر بغیر ٹول کے چل رہی تھی اس طریقے سے چلے گی. ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے آپ یہ ڈیل کریں گے؟ ایران آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں ایران کامیاب ہوگا جی. کس طریقے سے؟ میں آپ کو بھی ایران آلریڈی کامیاب ہے. کیوں؟ بہتر پلاننگ وار کی, بہتر تیاری, کجا بہتر تیاری, کجا بہتر پلاننگ, کجا بہتر وار گیمنگ ہر ایکشن کی, کجا ان کی لیڈرشپ کی ڈیووشن, کجا ان کے عوام کی ڈیڈیکیشن. وہ سارے ایک نقطے پہ کھڑے ہیں. آپ کی فوجیں کامیاب ہوتی ہیں جب شولڈر ٹو شولڈر عوام ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. فوج عوام سے ہے جی, عوام ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جنگ جیت کے آتے ہیں. آپ اپنی زندگی دیتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مجھے میرے خاندان کو کیا کہے گا میرے بعد کہ میں سینے پہ گولی نہیں کھائی, میں سب سے آگے نہیں تھا. آپ جب جنگ میں جو ہوتے ہیں یا جنگ کے دوران میں گزرے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن ایک اور خاص نسل پہ اور خاص فریکوینسی پہ سیٹ ہوتا ہے. اب ہر قیمت پہ جیتنا چاہتے ہیں. تو یہ نکات کے اوپر میں ایک تھوڑی سی مجھے اجازت, سارے وہ انڈر گراؤنڈ, سارے ڈیولپڈ ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال تھا کہ امریکہ کی اپنی بھی انٹیلیجنس اس کو یہ سارا پتا ہوگا اور وہ کبھی بھی ٹرمپ کو اس ٹریپ میں نہیں آنے دے گی. وہ ایپسٹین فائل والا ٹریپ اسرائیل تو باز نہیں آنا. اسرائیل نے باز کیوں نہیں آنا؟ اس کی انٹرسٹ اور ہے. اسرائیل کی انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز ڈیمالش ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, غرق ہو جائے. وہ تو یہ ہے کہ میں ہی بچوں اور باقی سارے مار. یہ ہونا ہسٹری میں یہ ہوتا نہیں, کبھی نہ ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اٹامک بنایا نہیں, ایک بات انہوں نے فتویٰ دے دیا, تیسرا انہوں نے اس فتوے کی پیروی کی. میں اور آپ دونوں شاید ہم ایگری کریں کہ نہیں, وہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا, بنا لینا چاہیے تھا. انہوں نے فتویٰ دیا, ان کی قوم نے نہیں بنایا, آج تک نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا جی, نہ استعمال کیا, نہ بنایا, نہ اس کی تھریٹ کی. تو پھر سزا مشتبہ نے جو فتویٰ دے دیا, مشتبہ صاحب نے, جب آپ نے لمٹ کراس کر دی, جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جب آپ نے ان کے خاندان سے لے کے نیچے تک شہداء کی لائنیں لگا دی, آپ نے انیشیٹو لیا, آپ نے پہلے اٹیک کیا. ایران نے اٹیک نہیں کیا, آفینسو پہ نہیں کیا. اسرائیل سے آپ نے اٹیک کرایا, آپ شامل ہو کے ساتھ ہی, اور آپ نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. اس کے بعد جو بچ گئے, ابھی جو بچ گئے ہیں وہ تو آپ سے لڑیں گے, اور بے شک سارے آپ ان کو ختم کر دیں. وہ اس کانسیکوینسز کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ملٹری ہسٹری کا ایک چیپٹر دنیا کو دے دیا کہ ماں سوائے ایران کے امریکہ کو اور اسرائیل کو روک کوئی نہیں سکا. اور ایران نے ابھی روکنے پہ نہیں رہ رہا, وہ اس کو نیچا دکھانے پہ اور تباہ کرنے پہ جا رہا ہے.
میں آپ کو بتاؤں اگر جنگ لمبی ہوتی ہے اس کے کانسیکوینسز امریکہ کے لیے اکانومی وائز بہت خوفناک ہے, اس کی کرنسی وائز بہت خوفناک ہے, امریکہ کی ریٹ وائز دنیا میں بہت خوفناک ہے. جو امریکہ جدھر 28 فروری کو کھڑا تھا دنیا کہ ہر بندہ ڈرتا تھا, ہر بندہ اس کے اشارے پہ کام کھڑا ہو جاتا تھا, جیسے کہتے تھے حکمران کیا ہے مڈل ایسٹ کے, کیا باقی مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے تو $1 ٹریلین دیے اسے چند ماہ پہلے وہ جو آئے ہیں, کوئی اسلحے کے لیے کوئی اس کے لیے, جاتے جاتے ان کو اپنا ایئر کرافٹ گفٹ, کیا گفٹ نہیں کیا, سب کچھ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے اشارے پہ ساری چیزیں چلتی تھیں, ان کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے تھا. ابھی ان کے اشارے پہ ابھی وہ پورا زور بھی لگا لیں گے تو دنیا کا کوئی ملک ان کی بات ویسے نہیں مانے گا جیسے 28 فروری کو مان رہا تھا. یہ ریاستیں, یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں جن کو انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کے بعد بیسس بنا کے, یہ بھی اپنا ڈیفنس ابھی خود بنائیں گی, اپنی حکومتیں خود مضبوط کریں گی, یہ ٹیکنالوجی لائیں گی, یہ ڈیفنس ٹیکنالوجی کی انڈسٹری بھی لائیں گی, یہ سارے یہ ابھی میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے. اور جیسے یہ MBS یہ سعودیہ کر رہے ہیں, میں آ جاتا ہوں جی کہ اس کا حل کیا ہے. یہ جو آپ حل یہ ہے کہ ان کو دونوں سائڈ کو صلح کر لینی چاہیے. میں کس طریقے سے میں بتاتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے, یہ ہرمز کھولیں اور ایٹ دی سیم ٹائم 1 منٹ بھی لیٹ نہیں وہ اپنا بلاکٹ اٹھا کے ختم کر دیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. میں امریکہ کو کھل کھلا کے کاشن کرنا چاہتا ہوں. آپ ٹرمپ صاحب بہت اچھے ہیں ڈیل کرنے میں, آپ کو دینا پڑے گا کچھ, امریکہ کو تو ڈیل کریں گے. آپ نے تو 47 سال ان کو رگڑا ہے, ان کی جانیں لی ہیں, ان کا ملک لیا ہے, ان کی عزت لی ہے, ان کو غزہ میں بچوں تک کو آپ اپنی ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا کیا ہے. اور جب آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے بہت ظلم کیا ہے تو آپ ان کو کمپنسیٹ کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیسے ہیں ان کے, استعمال کر رہے ہیں آپ 40 سال سے, تو دیتے کیوں نہیں؟ اور اوباما کے ہوتے کیلکولیٹ کر کے, بلکہ کہا تھا کہ 160 بلین ہے, وہ پتہ نہیں کچھ تیل کی شکل میں یا کوئی پیسوں کی شکل کس شکل میں ہے. پھر بعد میں آپ مکر گئے, آپ نے کہا نہیں مجھے 160 نہیں ہے, وہ تو 50 ہے 60 ہے, وہ 50-60 بلین تو ریلیز کرو. پھر آپ نے کہا جی قطر میں پڑے, وہ پہلی قسط تو نکال لو. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب نیا ہرمز کھول دیا جاتا ہے, اگر ادھر سے بلاکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. اصل تو مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل مسئلہ تو نیوکلیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی بتا کس طریقے سے مسئلہ؟ اس لیے کہ اسفان کے اوپر جی امریکہ کو بھی پتا ہے, ایران کو بھی پتا ہے جی کہ کتنا نقصان ہوگا. ادھر یہی تھا جی, نیوکلیر تھا نا, نیوکلیر بھی گئے تھے, گراؤنڈ ٹاپس گئے تھے, کتنے دن رہے, کتنے خون خرابہ ہوا, وہ سارا کچھ کلاسیفائڈ ہے, مگر دونوں سائڈ کو پتا ہے کہ جیتا کون, ہارا کون اور نقصان کیا ہوئے تھے. ایک بات, وہ تو ڈسٹ بنا ہوا ہے کافی ادھر, وہ اس شکل میں نہیں ہے. اسی لیے آپ اگر ٹرمپ کو ریڈ بٹوین دی لائن کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیر ڈسٹ ہم لے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے میں نے وہ رچ یورینیم لے رہے ہیں, وہی ڈسٹ کی بات, ان کو پتا ہے یہ ڈسٹ شکل میں. ایک بات. دوسری, اس سے پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا تھا پچھلی مئی جون میں جب اسرائیل آیا ہے تو انہوں نے اس کو بھی کلوز کیا تھا. جب یہ اپنے بڑے بمبر لائے تھے تو انہوں نے ادھر وہ جو پہاڑی علاقے میں ان کا بیس تھا بہت بڑا نیوکلیر کا, اس کو کئی فٹ نیچے کنویں بنا دیے تھے. دونوں جگہ پہ انہوں نے معاف نہیں کیا ہوا. مگر اگر ان کے دونوں آپریشن پارشلی فیل ہو گئے ہیں, ٹوٹلی فیل نہیں میں کہوں گا, پارشلی اگر فیل ہو گیا تو جو بچ گیا ہے جو وہ دیتے ہیں وہ تھوڑا بہت لے لیں جو بچ گیا, اور باقی ان سے لکھوا دیں. اگر وہ آپ کو یہ لکھ دیتے ہیں, اور سول ٹیکنالوجی کے لیے, پاور جنریشن کے لیے ان کو کنسٹیٹیوشن, ان کو دنیا کا ایز اے سوورین اسٹیٹ ان کو جو حقوق ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے. آپ نہیں دیں گے, اگلی جنریشن ان کو مار کے باقیوں کو. اچھا, اب یہ بتائیں کہ پہلا دور مذاکرات کا اسلام آباد کے اندر ہوا, دوسرے مذاکرات کے اندر یہ کہا گیا کہ کروشر اور جناب اسٹیو وٹکاف آ رہے ہیں, جے ڈی وینس کا بھی ایک اندیا تھا کہ وہ بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صحافیوں تک کو کہہ دیا تھا کہ جمعے کے دن متوقع ہے آپ ادھر اسلام آباد ہی رہیں. دوسری جانب سے ایران کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں تھا. پھر اس کے بعد اس طریقے سے ہوا کہ عباس عراقچی, ان کے جو فورن منسٹر صاحب ہیں, وہ پاکستان آئے گزشتہ روز, اور یہاں سے فیلڈ مارشل سے ملاقات کر کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ عمان گئے. عمان وہاں سے ملاقات کرنے کے بعد اب وہ رشیا پہنچ چکے ہیں. ذرا اس مذاکرات کے اندر
مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا موسٹ پروبیبلی آپ کے ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ کتنے دنوں تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے گا؟ ایک تو یہ چیز، دوسرا اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ عمان جانا، جو کہ آبنائے ہرمز کی بلاکیڈ کے حوالے سے عمان جو جیوگرافکلی ہم دیکھیں تو وہ بھی ملتا ہے UAE اور عمان، تو ان کو جا کے ملنا یہ کس چیز کا اندیہ ہے؟ اور رشیا جانا یہ کس چیز کا اندیہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ایران ویل اینڈ پراپر جنگ جیتا ہوا. ٹرمپ کو بھی پتہ، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کوئی کسی ایران کو ٹھیک ہے، یہ ملٹری ہسٹری میں چیز چھپنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی دونوں جو متحارب فریق لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، جب صلح پہ آتے ہیں تو دونوں کو فیس سیونگ اپنے ملک میں چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واپس جانا ہونا. اگر وہ کہیں ذرا سا بھی ایسا منہ پہ کالک مال کے چلے جائیں کہ یہ ہار گیا ہوا ہے، یا کوئی بھی چیز آپ ذرا سی بھی لوز چھوڑ جائیں، تو جو بھٹو صاحب نے تاشقند کا کیا تھا، لوگ اسی وقت سڑکوں پہ آ جائیں گے. دیکھیے کوئی بندہ بھی اپنی جان کا، اپنی ایمان کا، اپنی اولاد کا، اپنی حکومت کا رسک 100% نہیں لینے کو تیار ہوتا. اس کو فیس سیونگ چاہیے. میری گزارش ایران سے یہ ہوگی، فیس سیونگ دیں، مگر وہ اس کو فیس سیونگ دیں گے جو ٹرسٹ وردی ہے. ٹرمپ صاحب آپ ٹرسٹ وردی نہیں، دوسرے مذاکرات کے دور کے لیے آنا چاہیے تھا ایران کو. جی نہیں آنا چاہیے تھا. تو پھر اگر انہوں نے کمٹمنٹ ہم سے کی ہوئی تھی فیلڈ مارشل صاحب سے، مجھے نہیں پتا کہ کیا کمٹمنٹ تھی، پھر تو ضرور آنا چاہیے تھا. ادھر آگے بات کرتے، بے شک وہ کسی طرف چلی جاتی. مگر اگر انہوں نے پری کنڈیشن کیا لگائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا ہمیں اعتبار دیں، اس کا دنیا میں گارنٹر کوئی نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ایران اور پاکستان آن بورڈ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بہت سنسیئر ہے ایران کے ساتھ. اچھا، اور آن بورڈ بھی ہے، اور کوئی رسک ایران میں. دیکھیے میں ایران کی بات بھی کروں، ایران کے اندر پینیٹریشن موساد کی بہت ہے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. اگر پینیٹریشن اتنی ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں کہ جہاں چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں کہہ کے اس وقت پہ سم لگا کے ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. ایک نہیں ایلیمینیشن ہوئی، ان کے جرنیل تک ایلیمینیٹ. بالکل. تو جب اتنی ایلیمینیشن کلاسیفائڈ لوگوں کی بھی ہونی شروع ہو جائے، سائنٹسٹ کی ہوئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ پینیٹریشن بہت خطرناک حد تک ہے. جب اس حد تک پینیٹریشن ہے تو پھر پاکستان کے خلاف یہ پراپیگنڈا کیا گیا اور یہ رپورٹ پہنچائی گئی، جس بھی طریقے سے پہنچائی، یا AI استعمال کر کے پہنچائی، یہ پہنچائی گئی کہ نہیں یہ امریکہ کی سائڈ لے رہے ہیں. پاکستان میں جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ قطعی طور پہ امریکہ کی سائڈ نہیں لے رہی. نہ ہم نے امریکہ کی سائڈ لی، نہ ہم نے کسی اور کی سائڈ لی، نہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، ہم عوام بھی اور حکومت بھی ہماری سمتی ضرور ہے، کوئی چھپ چھپا بات نہیں ہے. ہم سب کی سمتی ایران کے ساتھ ہے، مگر ہم ایران کے ساتھ اتنی قربانی دے کے، اپنا اتنا نقصان کر کے اور ساتھ کھڑے ہوں، تو پھر کوئی ایران کی طرف سے کام ڈھیلا ہو جائے، وہ کسی میٹنگ پہ کہہ کے نہ آئے، تو دیکھیے ہماری بھی لیڈرشپ کو اپنے ملک کو جواب دینا ہے. تو اپنے میڈیا کو میں کہوں گا، ہمارا میڈیا یہ جب تھوڑا سا رفٹ ہوا یا نہیں آئے، تو کچھ لوگوں نے ہمارے میڈیا میں مناسب زبان استعمال نہیں کی ایران کے متعلق. بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہم میڈیٹرز ہیں بھائی، ہم ناراض ہونے کا حق ہمارے میں نہیں ہے. ہم نے وہ اپنا حصہ ناراضگی والا نکال کے باہر رکھ کے یہ رول لیا ہوا ہے. اپنی ہم نے وہ غصے والی بات اور ناراضگی والی بات نکالی ہے. اپنی سیلف انٹرسٹ، اپنے ملک کے پاکستان انٹرسٹ کو ایک طرف کیا ہے، تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو ادھر کسی کو بھی لوکل کو، گورنمنٹ کا بندہ ہو یا بیکر میڈیا کا ہو یا کوئی اور، اس کو اس معاملے میں ایک لفظ منہ سے نہیں نکالنا. ابھی تک ہم میڈیٹر ہیں. یہ معاملہ ٹھیک ہو جانے ہیں، زخم بڑھ جایا کرتے ہیں وقت سے، ہسٹری کے اندر لکھی بات نہیں نکلتی. تو یہ احتیاط کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دونوں سائڈیں کسی نہ کسی سٹیج پہ اپنی عزت کو اور اپنے عوام کو اپنے ساتھ رکھ کے الٹیمیٹلی معاملہ ٹیبل پہ ہی حل ہونا ہے. World War II بھی ٹیبل پہ ہی ہوئی تھی، یہ بھی ٹیبل پہ ہی ہوگا، مگر بغیر لیے دیے نہیں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہم سے اگر ایران کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہمارے
موبائل جو ہے وہ کھلے ہیں, وہ فون کال کر سکتے ہیں. ہم اب 18 گھنٹے کا سفر کر کے اسلام آباد نہیں جائیں گے, انہوں نے منع کر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے عباس اراغچی کے دورے دیکھے جس میں پاکستان کا, پھر میں عمان کی بات کر رہا ہوں, پھر رشیا وہ پہنچ چکے ہیں. اب یہ چیز کچھ کرٹکس اور کچھ بین الاقوامی جریدے یہ چیز کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک پرپوزل بنانے کی تیاری میں ہے جس سے وہ مشاورت کر رہے ہیں عمان سے آبنائے ہرمز کے حوالے سے, پھر وہ پاکستان سے ایشورنس لینا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ کہ اگر ایک پرپوزل ہم بناتے ہیں تو پھر امریکہ اور اسرائیل کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا. اور وہ رشیا کی جانب پہنچ چکے ہیں اس وقت عباس اراغچی صاحب, اور پھر اس کے بعد پاکستان انہوں نے آنا ہے کہ نیوکلیئر جو افزودہ نیوکلیئر ہے ان کی منتقلی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنل ایک فیئر اینڈ جسٹ کیا پرپوزل فرام دی ایرانین ہو سکتا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو جائے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ بلاکٹ ختم کرے فوری طور پہ. دیکھیے ایک اور چیز میں وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ اپنا ٹرسٹ پیدا کریں. آپ نے اس سے پہلے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ان کو بات اور کی ہے اور اس کو وائلیٹ کی. آپ وعدہ کرتے ہیں, آپ لکھ کے وعدہ بھی کرتے ہیں, کمٹ بھی کرتے ہیں, آپ لکھ بھی دیتے ہیں, وہ چھپ بھی جاتا ہے, آپ شام کو اپنی بیان بدل دیتے ہیں. یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹاپ لیڈرشپ کبھی دنیا میں یہ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. چونکہ ادھر کی لیڈرشپ کاروباری ہے, یو ایس اے کی لیڈرشپ اور ان کی کلوز کیبنٹ بھی جو ہے. میں ایک چیز اور میں بہت بڑی عرض کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, جب بھی کوئی لیڈرشپ اپنی کیبنٹ کلوز کیبنٹ بنائے تو اس میں وہ لوگ ڈالیں جو ایکسپرٹ ہیں نیشنل افیئر کے, وہ ڈالیں جو ایکسپرٹ ہیں نیشنل سیکورٹی کے, وہ ڈالیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے, وہ ڈالیں کہ جو ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی امور کے اور باقیوں کے. اگر آپ نے جس نے الیکشن میں آپ پہ پیسہ لگایا, جو آپ کا فیورٹ ہو گیا, جو آپ کا خوش آمدی ہو گیا یا آپ کا کلوز رشتہ دار ہو گیا, اگر آپ نے ان کو اکٹھا کر لیا اپنے تو اس کا بھی رزلٹ پھر یہی ہوگا جو اس وقت آپ یو ایس میں دیکھ رہے ہیں. اب مجھے یہ بتا دینا کہ اب وہ رشیا پہنچ چکے ہیں, کیا وہ اب میں عرض کرتا ہوں یہ منتقل جو یورینیم ہے کیا وہ رشیا کو کرنے لگے ہیں ایران یا پاکستان کو کرنے لگا؟ کس چیز پہ کسی نہ کسی بات پہ تو مذاکرات ہونے ہیں نا سر. میں نہیں سمجھتا کہ وہ یورینیم کو محفوظ کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کے ہیں. تو رشیا کیوں گیا ہے وہ کیوں گئے؟ اوور آل پکچر جو ہے نا جی آگے فیوچر کی, اس میں رشیا, چائنا, ایران, ٹرکی, پاکستان, مڈل ایسٹ, یہ سارے کا سارا جو بلاک ہے یہ اتنا طاقتور گروپ بن گیا ہے. تو یہ طاقتور گروپ اگر بن گیا ہے, سمپل سا سوال ہے, جہاں پینٹاگون موساد کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے, تو کیا ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے اور وہ چپ کیوں بیٹھے ہیں پھر اس پہ؟ جی میں عرض کروں ان کو اس چیز کا اندازہ, اگر ان کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو تو ٹرمپ صاحب صبح دوپہر شام اس معاملے کو فوری طور کے اوپر کلوز نہ کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان پھر ایران کے ساتھ آن بورڈ ہے, اس کے بعد آپ نہیں پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہے, برابر کا آن بورڈ ہے, دونوں سے بیلنس کر رہا ہے اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ امریکہ کی عزت بھی بچ جائے, ایران کی عزت بھی بچ جائے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, اب گلف کنٹریز کے حوالے سے مجھے یہ بتا دیں مستقبل میں, کیونکہ پھر میں نے وائٹ ہاؤس والے حملے پہ آنا ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ گلف کنٹریز کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے کہ ایران کے ساتھ وہ آ جائیں گے, ملٹری بیسز ختم ہونے لگے ہیں؟ کیا آپ کو بتاؤں, مجھے گلف کنٹریز جو ہے وہ پراپر ریاستیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو ان کی موجودہ شکل ہے, وہ موجودہ شکل میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے, ان کے بیسز بھی کامیاب نہیں ہوئے. موجودہ جو انہوں نے اپنا ڈیفنس کا سلسلہ اور اپنی ڈیفنس فورسز کا اور اکانومی کا جو انہوں نے فریم ورک تیار کیا ہوا تھا, وہ تو سارا الٹ گیا ہوا ہے, ابھی تک باہر آیا نہیں. مگر یہ اندر احساس ان کو بھی ہو گیا ہوگا, فیملیز میں بھی, کہ یہ چلا نہیں ہے اور اس نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کر دیا. دیکھیے این جنگ کے موقع پہ ان کے ریڈار اٹھا کے اسرائیل کو دیے گئے ہیں, وہ بلنڈر امریکہ نے کی ہے, تو وہ جو مرضی کر لے, وہ ٹوٹل ادھر نہیں ہو سکتا. یو اے ای ان کے ساتھ چلے جائے گا, بحرین چلے جائے گا, بحرین اور یو اے ای اسرائیل کے ساتھ یو اے ای تو چلا ہی گیا نا, چلے گئے وہ, یو اے ای تو چلا گیا, ہم کہہ سکتے ہیں وہ دو ان کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے, باقی سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو کے. عمان کی ریسنٹلی ملاقات یہ چیز کا اندیا دے رہی ہے کہ یہ بالکل عمان اور ایران اکٹھے ہوں گے. یہ اسٹیٹ آف ہرمز میں آلریڈی کٹھے ہیں. یمن میں آپ اگر نقشے پہ دیکھیں تو ایران ادھر ہے, عمان ادھر ہے, اور اسٹیٹ ہرمز سے دونوں یو اے ای اور دونوں نے اس کو جو ابھی کہہ بھی رہے ہیں, دونوں نے اس کا پروفٹ شیئر کرنا ہے اور دونوں نے کنٹرول کرنا ہے. اس میں کوئی تیسری قوت نہیں ہے, وہ بین الاقوامی بھی نہیں ہے کہ پانی کے اندر جتنی آپ کو الاؤڈ ہے نا جی ڈسٹینس, اگر آپ دونوں کا ورک آؤٹ کریں تو بیچ میں آ جاتا ہے. یمن ایران کے ساتھ ہوگا,
یہ جتنا آپ کا لبنان جو ہے ایران کے ساتھ ہوگا، یہ جو نئی شکل بن رہی ہے نا، وہ ایران کو آپ ابھی ملیا میٹ نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے کہ جتنے امریکن شروڈ ہیں اور جتنے ان کے تھنک ٹینک اس وقت ٹرمپ کو ہر چیز میں گائیڈ کر رہے ہیں اور منع کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ریڈیکل چینجز آئیں گی امریکن پالیسیز میں، اور امریکن ایران سے کلوز ہوں گے. آپ کو میں یاد کراتا جاؤں، جب ادھر کنگ رضا تھا تو شاہ ایران، تو یہ علاقے کا پولیس مین اور گارڈ اور اسپانسر جو تھا وہ تھا. ٹھیک ہے ایک چیز. اور یہ بھی یاد کرا جاؤں، جو نیوکلیئر کی بنیاد رکھی تھی ایران میں، امریکہ نے رکھی تھی. اچھا جی کرنل صاحب، مجھے اب یہ بتا دیں کہ اس وقت جو وائٹ ہاؤس میں حملہ ہوا ہے، کورسپونڈنٹ کانفرنس چل رہی تھی سالانہ، جس میں صحافیوں کو بلایا ہوا تھا وائٹ ہاؤس نے، اس میں جو حملہ ہوتا ہے ٹرمپ کی جانب، کیا سمجھتے ہیں کانسپریسی ہے یا کہ وائٹ ہاؤس کا سیکیورٹی اتنی کا برا حال ہو چکا ہے؟ یہ چل کیا رہا ہے کہ ٹرمپ کو مارنے، کیا ان کا جان میں خطرہ ہے ٹرمپ کی جان کو؟ میں آپ کو عرض کروں، پریزیڈنٹ یو ایس اے کی تو سیکیورٹی ہی بہت ہی لیئر در لیئر اور بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتی ہے. ایون باقی بھی جتنے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں، جی آسان کام نہیں ہوتا ان کے. آپ تیسرے چوتھے رنگ کے اندر بھی ممکن نہیں ہوتا کہ بندہ جی جی اس بندے کا اس سائٹ پہ پہنچ جانا سوالیہ نشان. وائٹ ہاؤس کے اندر لے کے جانا گا، ایک تو یہ نا کہ باہر کسی جگہ ہو، وائٹ ہاؤس کے اندر آنا تو بالکل ہی. وہ تو ہر کیمرہ 20 کیمروں نے اس کو دیکھا ہوگا، 20 جگہ پہ ویوز نے اس کو دیکھا ہوگا. وہ کیسے بھی اپن کیری کر کے اندر نہیں جا سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب کسی نے اس لیول پہ ایلیمینیشن کرانی ہو تو وہ تو بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بڑی ریکانیسنس ہوتی ہے، بڑے اس کے اندر لوگ انوالو ہوتے ہیں. وہ کسی اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا. وہ تو ایک نہیں کئی کونوں سے پلان کیا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو فلاں ادھر ہے، فلاں یہ کرے. آپ کسی ایک واقعے کو، دہشت گردی کو دیکھ رہے جو ہم سے گزر رہے ہیں. آپ بچوں کے پبلک اسکول کو دیکھ رہے ہیں پشاور والے، کتنے لوگ تھے، کس کس کھڑکی میں، کس کس دروازے کو بلاک کیا، کدھر کدھر سے انہوں نے گھیڑا، کس طریقے. یہ جو ایلیمینیشن کا فیز ہے، یہ تو بڑی تیاری کے بعد. اور سنائپر آتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پسٹل اتاریں اور ہوا میں فائر کریں. اور میں ابھی آپ کے سوال پہ آتا ہوں، مجھے یہ جینون نہیں لگتا معذرت کے ساتھ. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایجنسی نے نمبر بنائے. اس سے کیا فائدہ ہونا ہے ایجنسی؟ فائدہ اس کی ضرورت ہے ان کو الیکشن میں چند مہینے بعد وہ جی بالکل ضرورت ہے. آپ اڑ کے آگے ہیں 70% سے 30% پہ آگے ہیں، ادھر چانس ہی کوئی نہیں ہے. آگے جتنی آپ جنگ کے جتنے چیپٹر ہیں سارے کے سارے آپ کے بلیک ہو گئے ہیں. جتنی ڈیسیژن میکنگ ہے ساری فالٹی ہے. اپنی کیبنٹ کے اندر آپ کے کوئی ڈیفنس ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی اکانومی ایکسپرٹ، اور جو جتنے بندے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں کچھ کو آپ نے چھانٹی کر دیا کاروباریوں کو، ایک آپ نے بھی ڈیفنس کا نیول کا بھی نکال دیا. آپ نے چھوڑا ہے کوئی. آپ کو اتنا پتا ہے کہ جب جنگ لگی ہوتی ہے یہ گھوڑے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ ریس میں سے ایک گھوڑا نکال سکتے ہیں؟ یہ کیا مطلب آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ جب جنگ لگی ہوتی ہے، جنگ کو چھوڑے چھوٹا موٹا معاملہ کوئی سیمینار بھی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سامنے سیمینار سے بندہ نہیں کہہ نہیں سکتے، سارا ڈسٹرب ہوتا ہے. صحیح بات ہے. آپ ایک فوج کے کمانڈر کو، فوج کا کمانڈر ایسے بن جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے بن جاتا ہے، وہ ڈبے میں ووٹ ڈال کے بن جاتا ہے. کمال کرتے ہیں یار. وہ تو عمر گزر جاتی ہے، 40 سال ان کو کئی پی ایچ ڈیاں کرنی پڑتی ہیں، کئی روز کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر روز کا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہر اینگل سے آپ ایویلیوٹ. پھر جب بندہ ٹاپ پہ جاتا ہے، اس نے ایک پوری اسکیم بنائی ہوتی ہے جنگ لڑنے کے لیے. وہ اکیلے نے، اس کی ٹیم نے سوچا ہوتا ہے کہ میں نے جنگ لڑنی ہے تو میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور چھپا کے رکھی ہوتی ہے. آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. پوائنٹ آ گیا. مجھے اب یہ بتا دیں کہ جہاں ہم یہ تمام سینیریو کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اس تمام سینیریو کے اندر اسرائیل کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اسرائیل کو کون لگام ڈالے گا؟ ٹرمپ کیا نیتن یاہو کو روک سکے گا؟ جس طریقے سے لیبنان کا سیز فائر انہوں نے کروایا اور اس کی وائلیشن جس طریقے سے ٹل ٹو ڈے کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور کئی آج بھی لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں لیبنان کے اندر. یہ پھر اگر یہ والا ہو جاتا ہے سارا ایگریمنٹ، ہم سپوز سمجھ لیتے ہیں اسلام آباد ایکارڈ ہو گیا ہے، اس کے بعد اسرائیل کو کون روکے گا؟ جی میں بتاتا ہوں. میں یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، ریکارڈ پہ رکھیے.
دنیا میں کوئی گرنٹر ایسا نہیں ہے جو کسی کو بچا سکے. میں پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کوئی گرنٹر, کوئی سپر پاور ایسی نہیں ہے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا دھیان نہ رکھے تو ہمارا دھیان رکھے. ہم نے ایسٹ پاکستان میں بھی دیکھا تھا. سب قصے کہانیاں ہوتے ہیں, سب ٹریپ ہوتے ہیں. آپ بار بار ٹریپ میں آنے کی بجائے ایک نقطہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں. صرف ایک چیز آپ کے ملک کو اور آپ کو بچاتی ہے اور قوم کو, وہ طاقت. وہ دشمن سے زیادہ طاقت, دشمن سے بہتر ٹیکنالوجی اور دشمن پہ وار کرنے کی بہتر صلاحیت. کسی بھی جگہ, کسی بھی دن, کسی مومنٹ آپ اپنی طاقت کے اوپر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں 100% پورا ہوں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہا. ہر روز ٹیکنالوجی بدلتی ہے, ہر روز آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یہ متواتر جنگ ہے, صبح دوپہر شام کی. اور یہ جتنے ہم فوجی, دنیا کے جتنے فوجی ہیں, تمام فوجیوں کی صبح دوپہر شام کی رات 12-1 بجے تک ہوتی ہے. ہر روز پڑھنا لکھنا پڑتا ہے, ٹیکنالوجی دیکھنی پڑتی ہے, امپروو کرنی پڑتی ہے, آگے بڑھنا پڑتا ہے, اپنے سرپرائزز اور انکریز کرنے پڑتے ہیں, تب آپ ملک بچا لیتے ہیں. ادھر ایک ٹگے کا بندہ کھڑا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ اور فوج کے شہیدوں کو وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار, فَاتَّبِرُوا یا اولی الابصار, آنکھ والو عبرت حاصل کرو. طاقت آپ کی, گرنٹر آپ کا, آپ کی اپنی طاقت ہے, اپنے عوام ہیں, اپنے شہداء ہیں, اپنی فوج ہے, کندھے سے کندھا لگا کر. میں اسرائیل کی بات کر کرتا رہے جی, میں عرض کروں, کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. کب پھر پاکستان میدان میں آئے گا مسلم امہ کو بچانے کے لیے؟ کوئی جینوسائیڈ نہیں کر سکے گا. اسرائیل کو, اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک, اس کو کیا کبھی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایک میزائل بھی پھینک دے گا. اسرائیل نے سب کچھ میڈیا میں چھپایا ہوا ہے. اسرائیل ٹوٹلی تباہ ہو چکا ہے. 5 اپریل کو جب سیز فائر ہوئی ہے تو اسرائیل اگر چلتی 1 ہفتہ اور تو اسرائیل کا نام و نشان کہیں. ابھی بھی کوئی اسرائیل اتنا نہیں ٹھیک. میں آپ کو ابھی امریکہ ہی لڑا رہا ہے, اس کو امریکہ ہی بھیج رہا ہے. جس دن امریکہ اس کو کہے گا نہیں دیٹس آل, کھڑا ہو جائے گا. یہ میں آپ کو اگر کہے گا امریکہ, اگر امریکہ نے یہ بدماش پالا ہوا ہے اب اپنی دفاع کے لیے, خود لڑ نہیں سکتے اس کو لڑا کے, تو پھر وہ ایک فارمولہ اور ہے. پھر اس کا فارمولہ ہے کہ آپ اسرائیل کو جو ایران نے کیا ہے تمام مسلم ممالک وہ کرنے کے قابل ہو. تو پھر جو امریکہ کا آپ کا کہہ رہے ہیں امریکہ ان کو لڑوا رہا ہے, اگر ٹرمپ تبدیل ہو جاتا ہے, ٹرمپ تو اگلی بار وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتا نا, وہ تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. کسی پرسنالٹی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پینٹاگون کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی کو فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں بدلتی. پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ نہیں بدلنی, امریکہ نیشنل انٹرسٹ, جو مرضی آوے جو جاوے. اوپر پولیٹیشین جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے, وہ تو ووٹ لیتے ہیں, وہ تو عوام کے پاپولر فگر ہوتے ہیں, وہ تو اپنی پاپولرٹی کے فگر پہ آتے ہیں, وہ پی ایچ ڈی کر کے تو نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. اب کرنا صاحب یہ بتا دیں کہ جو پاکستان اس تمام سینیریو کے اندر جس طریقے سے ڈپلومیسی ہم نے کی ہے, پہلا راؤنڈ ہوا ہے, دوسرا تو یہ بتا دیں دوسرا راؤنڈ پاکستان میں ہونے کے امکانات ہیں کہ نہیں ہے, یا فون پہ معاملات یا کسی اور جگہ پہ کوئی آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا؟ ایک تو یہ بتائیں, دوسرا یہ بتائیں پاکستان کو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میں آپ کو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا, شاید تھرڈ بھی ہو, فورتھ بھی ہو, ٹائم لگے گا. ویتنام نے کئی سال لیے تھے, جتنی بھی صلح صفائی ہوئی ہے وہ سالوں پہ ہوئی ہے, وہ کوئی بھی ہفتوں پہ نہیں یاد رکھے. اس لیے ہمارے لوگ ذرا بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں. بے صبرے نہ ہوں یہ, اور نہ ایران والے بے صبرے ہوں. نہ ایران نے جلدی ہتھیار پھینک دینے ہیں, نہ امریکہ نے جلدی اپنے انٹرسٹ کمپرومائز کرنے ہیں, نہ اوباما صاحب کا اتنا بڑا کچھ سٹیک پہ ہے, وہ واپس نہیں آ رہی, ان کا آخری ٹینیور ہے, وہ صرف اپنی عزت بچانے کی حد تک کر رہے ہیں. جتنی وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں, میری ایڈوائز یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پہ ایٹیٹیوڈ کرنے کی بجائے تھوڑی دیر خاموش ہو کے دیکھیں. سائلنس از اے ویری بگ پاور. وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کے سٹاف کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو مکمل کر کے ان کی پروفائل بہتر کرنی چاہیے, ان کے میڈیا کو کرنی چاہیے, ان کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اور دوسرا, جنگ میں چیزیں اچھی کی ہوتی ہیں, کئی نکل آتی ہیں. جب اسٹڈی کریں گے کئی چیپٹر ایسے نکل آئیں گے جو امریکہ کو مدد کریں گے. ان کا جو نیول بلاکڈ ہی ہے بہت بڑا ایکشن ہے. یہ ایک ایکشن ہی ان کو ساری جنگ کو کس حد تک برابر کر جاتا ہے. بہت ساری دنیا کی اکانومی فریز ہوئی ہے, اسی کو لے لیں, اسی سے اپنا امیج ٹھیک کریں اور معاملہ طے کریں. اب جو پاکستان ایک وقت معاشی کرائسس میں ہے,
میرا یہ سوال ہے کہ ڈپلومیسی سے بہت سارے عوام کا یہ بھی سوال ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہوسٹ کر رہے ہیں، میڈیٹ کر رہے ہیں، مستقبل میں کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی امریکہ سے ہمیں فائدہ ہوگا، کچھ گلف کنٹری سے، کچھ ایران سے؟ عمر گولڈن اپرچونٹی ہے، گولڈن اپرچونٹی پہلے بھی تھی، میں نے بڑی دفعہ کہا پتہ نہیں کسی نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ وہ ملک جس کی دونوں سائیڈوں پہ کنٹریز کے بارڈر لگتے ہوں تو دونوں سینکشن ہو جائے۔ ایران بھی سینکشن میں تھا، افغانستان بھی رہا۔ پاکستان کو تو گولڈ مائن پہلے کھول لینی چاہیے تھی، مگر کھولنے کے طریقے، اس کے سلیقے، اس کی وہ چیزیں بے شمار ایک دوسری ہیں جو کہ ٹی وی پہ نہیں کہی جا سکتی، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو اپرچونٹیز ہیں میں بتا دیتا ہوں، ریکارڈنگ آپ نے را مٹیریل آپ نے دبئی بھیجنے کا سائن کیا ہوا ہے، دبئی اڑ گئی، ہوا میں چلی گئی، دبئی خود اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گئی۔ ہم اپنا ریکارڈنگ کا را مٹیریل، اپنے ریئر ارتھ پائپ لائن اور جہاز کے جہاز ادھر کیوں بھیجیں؟ اتنے چلے کیوں ہو گئے؟ ہم اس کو فوری طور پہ ادھر ریفائنری لگائیں، اس کو ادھر ریفائن کریں، ادھر پروسیس کریں، ادھر سے آپ کے کاپر سکریپ کے پیسے بھی نہیں آنے جو آپ نے ریئر ارتھ کے ایک کنسائنمنٹ بیچ کے آپ نے سارے قرضے ادا کر دینے۔ نمبر سینڈک میں سیدھا کرے معاملہ، ادھر بھی را مٹیریل جا رہا ہے۔ گوادر ڈیپ سی ہے، ہرمز جتنا یہ ابھی گلف والا معاملہ ہے یہ شیلو سی ہے، اس میں جتنے بھی نقائص تھے یو اے میں باقی سب اس وقت آپ کو چانس ہے کہ آپ ٹرانس شپمنٹ بھی اپنی بڑھائیں، گوادر سے بھی، کراچی سے بھی 8 گنا 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ جتنی مارچ کے مہینے میں ہوئی اتنی سارے سال میں ہم کرتے ہیں، 83,000 اتنی سارے سال میں کرتے ہیں ایک مہینے میں۔ تو یہ ٹرانس شپمنٹ، اس کے علاوہ آئل سٹی بنائیں گوادر کو، اس کے علاوہ دبئی کو کاپی کریں 100%۔ ادھر انویسٹر موجود ہیں، ادھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ موجود ہیں جن کو پانی چاہیے، رشیا سے لے کے ہر ایک کو وہ چاہیے۔ ایون گوادر پورٹ چائنا کو چاہیے، ڈسٹینس بہت کم ہے۔ ایون ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹریٹجک اسٹور چاہ باہر سے لنک کر، بہت کچھ جتنا بولتے جاؤں گا میں کچھ زیادہ نہیں بولنا چاہتا۔ بس آپ کا پوائنٹ بالکل بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں۔ میرا آخری سوال سمپل سا سوال ہے، کیونکہ آپ نے ریفائنریز کی بھی بات کر دی اور تجارت کی بھی بات کر دی ہے۔ میرا سوال نہیں، یہ عام کا سوال ہے، ہاٹ سوال ہے اس وقت۔ جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی 26 روپے پھر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اس وقت تقریباً جو قیمت ہے وہ 400 جو ہے اس کو چھو رہی ہے، 400 روپے کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، آبنائے حرمت سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی جھنڈا بردار جو بھی جہاز ہے اس کو نہیں روکا جا رہا، اس کو جہاز، یا ہم اسپیس کی بات کریں یا کہ ہم بائی سی کی بات کریں۔ مجھے سمپل یہ بتائیں کہ کیوں ایسی نوبت پڑ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پرائسز کیوں بڑھ رہی ہیں جب ہمارے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ تعلقات؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی سینکشن کا اس حد تک ساتھ دیا ہے کہ پائپ لائن ایران سے، ایران والی گوادر تک کے بارڈر تک آ گئی ہوئی ہے، میں دیکھ کے آیا۔ اچھا، ہاں، ہم نے جو ٹوٹا لگانا تھا ادھر سے لے کے نوابشاہ تک ہم نے امریکہ کو خوش کیا، تمام حکومتوں میں۔ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھا۔ ادھر آپ کے بارڈر کے اوپر جو ایرانیوں کو ملتا ہے ڈیزل، وہ ملتا ہے جی 8 روپے لیٹر، 8 روپے پاکستانی لیٹر۔ ان کا کنسیشن ہے کہ کتنی لے سکتے ہیں آپ، اس کی کمرشل ویلیو پہ جو بکتا ہے وہ 70 روپے لیٹر ہے۔ 70 روپے لیٹر پاکستان کا اسمگلر لاتا ہے۔ 30% آپ کے جو ڈیزل پاکستان میں کنزیوم ہو رہا ہے وہ 70 روپے والا 370 روپے عوام کو مل رہا ہے۔ خدا کا خوف کرے، گورنمنٹ خود لائے۔ میں 15 سال سے کہہ رہا ہوں امریکہ نے ان کے اوپر پیٹرولیم پہ سینکشن نہیں لگا۔ انڈیا لے سکتا ہے، چائنا لے سکتا ہے، پاکستان نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے لے سکتا کہ ہم رجیم چینج سے گھبراتے ہیں۔ ہم امریکہ جو کرتا ہے ہمیں پتا ہے وہ جائز نہیں کرتا، وہ چھوٹی حکومتوں خاص طور پاکستان کی حکومتوں میں بہت، تو ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نے امریکہ کی اتنی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ اس کو کہ ہم اپنی پائپ لائن لگانا چاہتے ہیں، آپ کہیں کہ ہم بارڈر سے پیٹرولیم لینا چاہتے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ سسٹین نہیں کرتی۔ ہم لوگوں کو دینا چاہتے ہیں 150 روپے لیٹر، 70 روپے لیٹر لیں، اس میں 50 60 70 روپے اپنے ڈالیں اتنے کی، تو جتنا آپ پہلے لیوی لیتے ہیں وہ لیوی ساری ڈال دیں اور پراپر امپورٹ کریں، نہ ہونے دیں۔ آپ گیس بھی کریں، LPG بھی آ رہی ہے ادھر سے، اور انہوں نے
ریفائنریاں لگائی ہیں, ریفائنریوں کے اسٹیشن لگائے ہیں, جو ہمارے بارڈر کے ہمارے ٹرک جاتے ہیں سیدھے ان کے اسٹیشن ان کی ریفائنریوں سے لے کے آتے ہیں اندر سے. سمگلرز کی جو ٹرانسپورٹ جاتی ہے, باؤزر جاتے ہیں, ان کی ریفائنریوں سے بھر کے آتے ہیں, اندر اجازت ہے ان کو جانے کی, گاڑی چینج نہیں کرنی پڑتی. اور کیا میں ان کو بتاؤں, صرف آپ نے عوام کو نہیں دینا, آپ نے خواص کو دینا ہے. خواص تو ٹریلینر ہو گیا. وہ آئل کمپنیاں, عوام کے لیے آئل کمپنیاں ساری 390 سے زیادہ آئل کمپنیاں آئی پی پی کی طرح وہ تو ٹریلین کی ہو گئی ہیں. ہم پھر بھی سرکولر ڈیٹ دیے جا رہے ہیں. صرف ہم اپنی پار چلاتے نہیں ہیں, 4700 میگا واٹ نہیں چلاتے, 1700 چلاتے ہیں, باقی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. وہی باقی کدھر جاتی ہے؟ انڈسٹری کو بلیک میں بیچتے ہیں. انڈسٹری خریدتی ہے بلیک میں لوڈ شیڈنگ کے وقت. ایک لیسکو کا چیئرمین پکڑا گیا جب میں چیئرمین تھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں. لیسکو کا چیئرمین تھا, وہ کیا کرتا تھا؟ لوڈ شیڈنگ کرتا تھا. لوڈ شیڈنگ کا جو ٹائم ہوتا تھا, انڈسٹریز میں لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا, ادھر سے اٹھا کے ان کو دے دیتا تھا. ادھر سے بلینز بنائے تھے. پکڑا گیا, نیب کے پاس کیس تھا, ایف آئی اے میں. یہ ہمارے جو آئی جی عثمان انور ہے, یہ لاہور میں ڈائریکٹر تھے, ابھی ایف آئی اے میں کیس کیا. کنکلوڈنگ ریمارکس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اصل مسئلہ جنگ نہیں ہے, اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ صحیح طریقے سے کام کرے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, اسلام آباد اکارڈ کب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, اسلام آباد اکارڈ ہمیں یہ چاہیے کہ ٹرمپ کو اور اس کی ٹیم کو سمجھائیں. جتنا وہ لیٹ کریں گے اتنا وہ نہ صرف اپنا بلکہ وہ سب کا نقصان کریں گے. ایران کو یہ بہت سمجھا بیٹھے ہیں. ایران کو تو ہماری ٹیم نے, آپ سوچیں جنگ کے دوران آپ کے فیلڈ مارشل جب اوپر اسرائیل کے جہاز کسی چیز کو چھوڑتے 3 دن ادھر ہیں. بالکل, ساری قوم دعائیں مانگ رہی تھی خیر خیریت سے واپس آ گئی. مگر انہوں نے تو بہت سمجھا دیا ہے, انہوں نے کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوگی. ابھی ایران یہ سمجھے کہ جہاں آج کھڑا ہے, جنگ کے رزلٹ ہمیشہ ادھر کھڑے نہیں ہوتے. کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ ایک خودکش کہیں آگے جا کے لگ جائے, سارا کچھ ہی الٹ جائے. بہت رسک نہ لیں, بہت لالچ نہ کریں, بہت لمبا نہ کریں, وہ بھی کلوز کریں اور ٹرمپ صاحب کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو خود موقع دیں, فراہم کریں. ان دھیان رکھیں, درمیانہ راستہ نکالیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے عوام کیا کریں گے. ایران عوام ساری دنیا کو پتا ہے کہ جیتے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ جی کرنل صاحب, آپ نے ٹائم دیا, بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی اور میرے خیال میں بہت ساری چیزوں میں نئے انکشافات کرنل صاحب نے آج کی ہیں اور کلیئرٹی ناظرین کے سامنے رکھی ہے. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.